السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. عام طور پہ دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف حصوں میں آفات آتی رہتی ہیں. کہیں پر زلزلے آتے ہیں، کہیں پر طوفان اور کہیں پر سونامی آتے ہیں. کہیں پر لاوا نکلتا ہے اور کہیں پر مختلف اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ تباہ کاری کی وجہ سے لوگ تہس نہس ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، وہاں پہ آبادیاں ختم ہو گئی. لیکن ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں اور اس نئی پلاننگ کے بعد اس انداز سے اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر آئندہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو سہولت ہو اور اس طرح کے خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی تباہ کاری کو روکا جا سکے، اور اگر روکنا ممکن نہ ہو تو اس سے بچاؤ کسی حد تک ممکن ہو سکے. اور اسی طرح کے معاملات ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف وقتوں میں سیلاب آتے رہے اور ان سیلاب کے حوالوں سے کوئی خاص اقدامات یا خاطر خواہ اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے. جہاں ڈیم بننے چاہیے تھے وہاں پر ڈیم نہیں بنے، جہاں پر نالوں کو یا پھر ندی نالے اور دیگر جو دریا ہیں وہاں پر جو صفائی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ صفائی نہیں ہوئی، اور اسی طرح کے معاملات جس کی وجہ سے پانی نے آؤ دکھانا تھا اور پوری بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. لیکن کیا ان بستیوں کو اجاڑنے کے بعد ان کو سنوارنے کے لیے جتنی امدادی رقم ملتی ہے وہ ان علاقوں پر لگتی بھی ہے، یا پھر دکھاوے کے طور پر معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ 28 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ متاثرین کو دیے جا چکے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہا ہے. نہ ہی ان بستیوں میں سے پانی کو نکالتے ہوئے کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا ورک ہمیں کوئی دکھائی دے رہا ہے. تو یہ 20 ارب روپے کہاں چلے گئے اور کہاں لگ گئے؟ اب باقی جو 28 ارب روپے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اور وہ یقیناً امداد دی جا رہی ہے، 10-10 لاکھ روپے کہا جا رہا ہے کہ دیے بھی جائیں گے، لیکن اتنی بڑی امداد جب آپ دے رہے ہیں تو کیا دیگر معاملات کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے؟ شہر کراچی جو بہت بڑی امداد دے رہا ہے اس وقت پاکستان کو، لیکن اس وقت بدقسمتی سے شہر کراچی کے حوالے سے کوئی بھی کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شاہراہوں پر موجود ہوتے ہیں، وہ معائنہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں لیکن بہت دیر تک وہ سڑکوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. سڑک ویسی کی ویسی رہتی ہے. گڑھوں کے اندر رہنے والی اس سڑک کے اوپر ایک چیلنج دینا چاہوں گا میں اپنے جتنے بھی اس وقت وزراء ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنما ہیں ان کو، کہ آپ اگر چنگچی رکشے کے اندر، نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا چنگچی رکشے کا، لیکن سواری کبھی نہیں کی ہوگی، اس رکشے کے اندر بیٹھ کر آپ اگر شہر کراچی کا ایک چکر لگا لیں تو ہو سکتا ہے شہر کراچی کے لوگ آنکھ بند کر کے آپ کو ووٹ دے دیں. لیکن یقیناً آپ لوگوں کے پاس جو گاڑیاں موجود ہیں، اگر آپ چاند یا مریخ کے اوپر بھی اس کو چلائیں گے، اگر آپ نے پانی کا گلاس بھی بھر کے رکھا ہوگا وہ ہلے گا نہیں. تو ایسی گاڑیوں سے اتر کر آپ ذرا سفر کر کے دکھائیے اور پھر پریشانی کا اندازہ لگائیے. جہاں پر دیہات میں پریشانی ہے ویسی ہی پریشانی شہری علاقوں میں بھی موجود ہے. اس وقت سیلاب کے بعد تباہ کاریاں ان کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اور شہر کراچی کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود عالم، چیئرمین عالم ویلفیئر ٹرسٹ ہیں. جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ راجہ راشد علی صاحب، رہنما پی ایس پی صاحب، بہت شکریہ. پی ایس پی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کافی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے بہت کام کیے ہیں اور اب کیا کر سکتے ہیں اور کیا اقدامات ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. محمود صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آپ کی ایک ٹرسٹ بھی ہے، آپ لے کر چل رہے ہیں معاملات کو. سر، کراچی والوں نے دل کھول کے امداد کر دی ہے، لیکن یہ امداد صحیح معنوں میں لگ بھی رہی ہے یا نہیں؟ شکریہ. اصل میں بڑی پیاری بات کی آپ نے، اور عرض یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ امداد لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے حکومتی سطح پہ، تو جیسا کہ آپ نے کہا یقیناً وہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات کراچی کے لوگوں کے لیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے، میں نے یہ جذبہ 2005 میں دیکھا تھا جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں، اور اس وقت میں اتفاق سے کام کر رہا تھا اور ان دنوں میں خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے. خیر، جتنا جذبہ آج کے نوجوانوں میں نے دیکھا ہے، اور ہر گلی کوچے میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بزرگ حضرات، چھوٹے بچے انہوں نے اپنے گلک لا کے دے دیا اور اتنا امداد لے کر اندرسن گئے اور جا کر انہوں نے دیا. اور میں بھی عرض کرتا چلوں کہ میں پچھلے جمعے کو اندرسن تھا، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹنڈو والا یار. ہماری 5 گاڑیاں تھیں اور ہمارے ساتھ گلشن اقبال کے میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے نوجوانوں نے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا. اور جب ہم وہاں گئے تو آپ یقین کریں، اللہ جھوٹ نہ بلائے، تو مجھے وہاں کے علاقے کے، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، علاقے کے معتبر لوگوں نے ہمیں تنگ کیا اور ہم سے یہ کہا کہ یہ جو امداد ہے یہ آپ ہمیں دیتے اور آپ ہمارے ڈیرے میں بیٹھے
ہم اسے تقسیم کر دیں گے. آپ بلیو کریں کہ ہم 30 دیگ کھانا اور مچھردانیاں اور چیزیں 500 راشن یہ سب لے کر گیا اور رات 12 بجے تک ہمارے 20 نوجوان تھے, ہم نے اسے تقسیم کیا. میں آگے عرض کروں گا کہ صرف اس حد تک یہ بات نہیں ہے, آگے مرحلہ کچھ اور بھی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض فرمائیے گا. اب جمعے والے دن کم و بیش میں بلوچستان کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اس وقت پوری تباہی پورے پاکستان میں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے اللہ ناراض ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں, اور وہ کون سی غلطیاں ہیں اور کون سی کوتاہی ہے, تھوڑی سی دین سے دوری بھی ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سر, جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سامان پہنچانے گئے ہیں اور معتبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سامان ہمیں دے دیجیے, تو سر یہ بھی تو عذاب الہی کو دعوت دینے کی بات ہے. ہاں, بڑی پیاری بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھی تھے, ہم نے محسوس کیا کہ ہم اگر خود تقسیم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. سیکنڈ یہ کہ لوگوں کا رجحان اندر سندھ میں ہے, لوگوں کا رجحان تھوڑا سا پنجاب راجر پور وغیرہ کے جانب ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں, بلکہ آپ کے ٹی وی چینل کے حوالے سے پیغام دوں گا کہ لوگ بلوچستان کی طرف بھی جائیں. میں جمعے والے دن الحمدللہ 10 ٹرک لے کر اور کم و بیش 1 کروڑ روپے کا سامان لے کر جا رہا ہوں, تو دعا کیجیے گا کہ اللہ برکت دے اس میں, اور جو متاثرین ہیں ان کی جو مشکل ہے وہ بھی آسان ہو, یہ دعا ہماری ہے. اچھا راجہ صاحب, اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب متاثرین کی, جذبہ تو بہت ہے. شہر کراچی کے لوگ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں جو بھی متاثر ہیں ان لوگوں کی مدد کریں, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو پا رہا ہے یا نہیں, یا متاثرین کو پیچھے کر دیا, کچھ لوگ دوسرے آگے آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک تو میں محمود عالم صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں, گراؤنڈ کے اندر ابھی بھی آج بھی یہ کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو وڈیرا سسٹم ہے, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے. ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آج چیزیں آپ یہاں رکھیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فیلڈ میں گئے اور یہ چیزیں بہت سارے لوگوں نے بتائی بھی ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے, چیف منسٹر صاحب پیپلز پارٹی کے جو ہیں, یہ کم از کم اس وقت میں اپنی وڈیرا شاہی ختم کریں اور کروائیں, اور بالکل اس وقت بالکل لوگوں کو ان کے جو ہے نا, جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو فریلی, ان کا ملک ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ 500 گرانوں کا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ لوگوں عوام کا ملک ہے. اور یہ والا جو آپ لوگوں کا کیپچرنگ سوسائٹی کو جو آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے, یہ ابھی بہت جلدی ختم ہونے والا ہے. کچھ تو نیچر نے لوگوں کو جگا دیا ہے, اور جو کسر رہ گئی ہے وہ ہم پوری کر دیں گے. صرف 2-3 چیزیں جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہ کر دیں, اور یہ نہیں کر رہے, جس وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ سسٹم, اس کی آرگنائزیشن سیٹ اپ نہیں ہو رہا. ہمیں جو ریزرویشن ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں. دیکھیں جو فیکٹس اور فگرز انہوں نے دیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, 2300 ارب روپیہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے خرچ کر دیا. ابھی جیسے آپ نے فگرز بتائے کہ اتنا پیسہ ان کو دیا جا چکا ہے, وہ متاثرین کو نہیں دیا گیا, وہ یہ جو متاثرین ہیں, یہ جو اوپر والے, یہ ان کو دیا گیا. بھائی لوکل نیچے آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس کو دیا ہے, تو یہ ریٹ ہے نا گورنمنٹ کی, ان کی گورنمنٹ کی ریٹ ہے, یہ آنسریبل ہے اس چیز کے اوپر. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2300 ارب روپے انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کیا, اور 11,000 گوشت اسکول ہیں, اور 1000 آف اسکول ایسے ہیں جن میں سائنس ٹیچر نہیں ہیں. اور ایسا پاکستان کو ایسی جگہ پہ لا کے, چیف منسٹر سے لے کے نیچے تک, نائب قاصد تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. اور پاکستان انٹرنیشنلی دنیا کا کراچی جو ہے انٹرنیشنلی دنیا کا چوتھا ورسٹ ترین سٹی ہے. تو آپ چیف منسٹر صاحب سے لے کے بڑی مشکل سے حاصل کیا, چیف منسٹر صاحب سے لے کے نائب قاصد تک سب مل کے ورسٹ ترین کنڈیشن تک پہنچانے میں کراچی کی مدد کی انہوں نے گزشتہ 14 سال میں. ہماری اور ان کی جو جنگ ہے وہ صرف ایک بات کے اوپر ہے. دیکھیں نا, ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم صرف ایک بات کے لیے ان کے فائٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ کام آپ ہی کر دیں, چلے ہم آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کریں گے, ہم اس سسٹم اور سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں جو 2005 سے 2009 میں کراچی میں اڈاپٹ کیا گیا. آج بھی تو آپ کے گورنر بیٹھا ہوا, آپ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ مرتضی وہاب جو ہیں وہ سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے نہیں, مرتضی وہاب صاحب سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں کیوں لے کے آئے ہیں ان کو؟ آپ لوگ کس قانون کے تحت لے کے آئے ہیں؟ کون سی ڈیموکریسی ہے؟
آپ بتائیں نا, آپ کے چیف منسٹر ریٹائرڈ ہوں تو مرتضیٰ وہاب جیسا ایک بندہ وہاں بھی لگا دیں, ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے آپ پروونس کو چلائیں. سسٹم کون سا لے کے چل رہے ہیں, اس طریقے سے تھوڑی چلے گا. اس کو کہتے ہیں جمہوری آمرانہ سسٹم ہے. آپ نے ڈائریکٹلی, یہ بالکل ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوری آمرانہ ایک کوئی جس طرح یہ محمود صاحب بتا رہے ہیں, فیلڈ میں اگر کوئی جا رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں سامان یہاں رکھو, یہ تھوڑی اس طریقے سے تھوڑی چلے گا. بالکل آپ نے جو ہے اس طریقے سے کیپچر کیا ہوا ہے سارا سسٹم, ایسے بالکل نہیں چلنے دیں گے. میں تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہوں گا بھی اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے اس پہ آپ اگر معائنہ ہی کرتے رہیں گے, جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ معائنہ ہی کر رہے ہیں, لیکن اس معائنے سے سڑکیں بنیں گی نہیں, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ دم کرتے رہیں گے سڑکوں پہ تو دم کرنے سے بھی سڑکیں نہیں بنیں گی, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اچھا محمود صاحب, اس وقت شہر کی بھی بہت بری صورتحال ہے, ایسے میں جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے, لیکن سر کراچی والوں کو کون دیکھے گا؟ اور سر اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ راشد علی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں, میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا, لیکن چونکہ میں بھی اس شہر کا باسی ہوں اور میں اس شہر میں رہتا ہوں. سر ہم بھی شہر کراچی کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو شہر کراچی کے, اور چینل بھی ہمارا آپ کا ماشاءاللہ شہر کراچی کی آواز ہے اور کسی تعارف کا محتاج نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ جو یہ لوگ اس وقت جو ہمارے آئے ہیں سندر سندھ سے یا ملیر میں یا گڈاب میں وغیرہ, ایک پلاننگ ہے میرے پاس, اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے آپ کو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ سیاست سے بالا تر ہو کے آپ سے خاص کر کے معذرت چاہوں گا, ہمیں چاہیے کہ ہم کراچی شہر کے لیے سب ایک ہو جائیں. اس میں کئی پارٹیاں بڑی کام کر رہی ہیں اور ہمیں اس وقت کراچی کے لیے, کیونکہ کراچی ایک دنیا کی, پاکستان کی 3 کروڑ کی آبادی ہے بقول لوگوں کے, ہمارے یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ چنچی میں اگر بیٹھ جائیں تو کیا حشر ہوتا ہے ہمارا. ہماری ماں بہنیں, ہماری بچیاں جو اسکول کالج میں جاتی ہیں وہ پہنچ نہیں پاتی ہیں, گٹر میں گر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت کراچی شہر میں یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ, اور خاص کر کے میں مخیّر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. سر اس میں ایک تجویز ہے جو کہ ہم پروگرام کے تقریباً اختتام سے پہلے کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم شہر کے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں یا بہتری کر سکتے ہیں حکومت کو ہٹا کے. تو اب جو دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً دیکھتے رہیں گے اس بات کو کہ کیا کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اچھا راشد بھائی, اس وقت جو پی ایس پی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا. اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا پلان تو ہوگا کہ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے شہریوں کو اپنے ساتھ ملائیں. دیکھیں جی, سب سے بڑا پلان تو یہ ہے کہ ہر سال, ابھی دیکھیں گلوبل چینج ہوا ہے, یہ بارشوں کا جو یہ سسٹم ہے یہ ہر سال آنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے یہ سب سے پہلے ہمیں بتائے کہ یہ دریائے سندھ, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں یہ لوگ, تو یہ دریائے سندھ نے جتنا بھی افیکٹ کیا یہ ایریاز کو, سیلاب جتنے بھی گاؤں, سینکڑوں گاؤں جو ہیں اس کی زد میں آئے, تو سب سے پہلے تو یہ اپنا میگا پلان بنا کے ہمیں بتائیں کہاں پہ یہ ڈیم بنا رہے ہیں اور کام سٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں ایک ٹائم فریم دیں, اگلے سال سے پہلے یہ والا کام یہ اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ اگلے سال ایک بلی کا بچہ بھی پانی کے اندر نہیں بہنا چاہیے. ان سے ہم پوچھیں گے, یہ چیز ہم ان سے پوچھیں گے, لوگوں کو روڈ کے اوپر لے کے آ کے ان سے ہم پوچھیں گے یہ بات, اور یہ بات فوری طور پہ اس کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن کریں. یہ بات ابھی ہوا میں نہیں جائے گی, ابھی ہم کسی کو اس طریقے سے نہیں ڈوبنے دیں گے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے قومیں. آپ دیکھیں چائنا پاکستان کے بعد آزاد ہوا, وہاں پہ جن حکومت کر رہے ہیں. اب چائنا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا ہے, 60 سال والے کدھر ہیں, 40-50 سال والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پاکستان کو اور کراچی شہر کو دنیا کی ورسٹ ترین سٹیز کے شہر کے اندر, کنٹری کے اندر لا کے ترقی پذیر ملکوں کی لسٹ میں, اور چائنا دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ نسلوں کی محنت ہوتی ہے, انہوں نے بھی اپنی نسلوں پہ محنت کی ہے, ان کی نسلیں بہت ترقی کر گئی ہیں ان کی نسلیں, لیکن ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان کی نسلوں کی یہ چوتھی نسل کی غلام ہے. اس غلامی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابھی پبلک, وہ والی پبلک جو کہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرتی, ایک تو اس پبلک کو نکلنا پڑے گا, اور دوسرا یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں یہ ڈمی ریفارمز کی یہ بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی اس کے اندر ریفارمز کریں. ہم نے بھی سجیشن دی
بالکل کہ اس کو ختم کریں تاکہ یہ بوگس ووٹنگ کا سسٹم ختم ہو اور ٹرو ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کے تحت جو صحیح لوگ ہیں وہ الیکٹ ہو کے سامنے آئیں. اور کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے پیمانہ ووٹ ہے اور ووٹ کی طاقت سے ہی ہم بار بار اقتدار میں آتے ہیں، لیکن ووٹ پڑھ کس طرح سے رہا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ بہتر طریقے سے ہی ڈالا جا رہا ہے یا زبردستی اور جبرن یا برادری سسٹم پہ. اس پہ بات کریں گے. اب ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.